اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ سورہ طور پہلی 8 آیات۔ ترتیب قرآن کے لحاظ سے یہ 52ویں سورہ ہے۔ 49 آیات 2 رقوع پر مشتمل ہے۔ موضوع کے لحاظ سے یہ پچھلی 2 صورتیں سورہ قاف اور سورہ ذاریات سے ملتی جلتی ہے۔ حیات بعد الممات، حشر، نشر، جزا اور سزا کے بارے میں عقلی، تاریخی اور آفاقی دلائل بیان ہوئے ہیں۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور سے مراد یہ وہی پہاڑ ہے جس کا قرآن مجید میں مختلف انداز سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طور کی ایک مقدس وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس آ رہے تھے، آپ نے یہاں روشنی دیکھی اور یہیں آپ کو نبوت اور معجزات عطا کیے گئے۔ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت کے بعد آپ بنی اسرائیل کو چھوڑ کر آپ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر ہی آئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور قسم ہے لکھی ہوئی کتاب کی۔ لکھی ہوئی کتاب سے اکثر مفسرین نے مراد قرآن مجید لی ہے، جبکہ بعض نے اس سے مراد تورات لی، جبکہ بعض اہل علم کی رائے وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ سے مراد لوح محفوظ میں وہ کتاب کی جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کی یہ صفت بیان کی گئی ہے فی رق منشور، جو کھلے ہوئے دفتر میں ہے، پھیلے ہوئے اوراق میں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، بلکہ ایک آشکارا حقیقت ہے جو بالکل کھلے اور پھیلے ہوئے اوراق میں بیان ہوئی ہے۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ احادیث میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ساتویں آسمان میں بیت المعمور ہے، جس طرح زمین پر کعبہ ہے، اور ہر روز فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزوں کی قسم ہو گئی، طور کی، کتاب مستور کی اور بیت المعمور کی۔ چوتھی قسم والسقف المرفوع، سقف چھت کو کہا جاتا ہے، مرفوع بلند، یعنی بلند کی ہوئی چھت کی قسم۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد آسمان لیا ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مراد عرش لیتے ہیں۔ والبحر المسجور، قسم ہے بھڑکائے جانے والے سمندر کی۔ البحر سمندر کو کہا جاتا ہے، المسجور جسے بھڑکا دیا گیا ہو۔ روز قیامت سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے، اس بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی۔ 5 چیزوں کو قسم کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اصل مدعا بیان کیا جا رہا ہے، ان عذاب ربک لواقع، ان بلا شبہ، عذاب ربک آپ کے رب کا عذاب، لواقع ضرور واقع ہونے والا ہے۔ جس طرح سورہ قاف اور سورہ ذاریات میں مختلف دلائل سے اس بات کو پیش کیا گیا کہ قیامت کا ہونا حتمی ہے، انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ تو جو لوگ بھی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بلا شبہ اللہ کا عذاب تو واقع ہو کر رہے گا۔ سورہ ذاریات میں اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا تھا، انما توعدون لصادق، کہ بلا شبہ جس بات سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے، جس کی تمہیں وعید کی جاتی ہے، وہ سچی بات ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بلا شبہ جزا کا دن، بدلے کا دن لازماً واقع ہونے والا ہے، کیونکہ عام طور پر قوموں کی روش یہی رہی ہے کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام نے انہیں دعوت دی اور انہوں نے اسے تسلیم نہ کیا تو انہیں عذاب الہی سے ڈرایا گیا، قیامت سے ڈرایا گیا، لیکن کافر اس کا انکار ہی کرتے رہے۔ اسی طرح مکہ کے لوگ بھی مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے،
اپنی اپنی سوچ رکھتے تھے، دوبارہ اٹھائے جانے کو ناممکن سمجھتے تھے، اس لیے کثرت کے ساتھ مکی صورتوں میں اس موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ تو بلا شبہ اس عذاب نے بھی واقع ہونا ہے۔ ما لہو من دافع، ما لہو من دافع، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اس موضوع کو تاکیدی طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ سورہ طور، آیات 9 سے 16۔ آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات جانی، اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یوم، جس دن، تمور السماء مورا، آسمان ڈانو ڈول ہو جائے گا۔ مور کے معنی مضطرب ہو جانا، متردد ہونا، اور اسی اضطراب اور تردد کی وجہ سے ادھر ادھر حرکت کرنا۔ وہ آسمان جو انتہائی محکم ہے، اپنے مقام پر ٹکا ہوا ہے، روز قیامت وہ پھٹ جائے گا، اور اس کا کوئی ٹکڑا کہاں جا رہا ہوگا، کوئی ٹکڑا کہاں جا رہا ہوگا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، سارا یسیر، سیر چلنے کو کہا جاتا ہے، اور پہاڑ چلنے لگیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوں گے۔ تو منکرین قیامت کو اس دن کی ہولناکی کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اس دن کیسی ہلچل مچ جائے گی، ذرا سا زمین پر زلزلہ آ جائے، خوف کے مارے لوگ گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس دن کی تو عجیب ہی کیفیت ہوگی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، کہ جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، خوب ہلایا جانا۔ اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو انہیں جواب دیا گیا تھا کہ انہیں بتا دیں کہ میرا رب ان کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فویل، پس ہلاکت ہے، بدبختی ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ آج دنیا میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو پس پھر ایسے لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں بدبختی ہوگی۔ الذین، جو، ہم، وہ، فی خوض، خوض میں ہیں۔ خوض کے معنی کسی چیز کے اندر گھسنے کے ہیں، جیسے خاض الماء، وہ پانی میں گھس گیا۔ اسی سے لفظ خاض القوم فی الحدیث، گفتگو میں منہمک ہو جانا، بے مقصد باتوں میں لگے رہنا، باتوں سے باتیں نکالتے رہنا، جس طرح کی صورتحال آج کل ہمارے ہاں ہے، جہاں دو چار لوگ جمع ہو جائیں، بے مقصد موضوع پر گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ لفظ کافروں کے لیے اس لیے استعمال ہوا ہے کہ ان کا عام طور پر موضوع باطل کی حمایت، حق کی مخالفت ہوتی تھی۔ حق بات کو تسلیم کرنے کے بجائے اس کا مذاق اڑایا جاتا، عجیب قسم کے اعتراضات کیے جاتے، لوگوں کو کلام الہی سے دور رکھنے کے لیے الزام تراشیاں کی جاتی۔ سورہ توبہ میں فرمایا وَخُذْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا،
اور تم نے بھی اسی طرح کی دلیل بازیاں کی جس طرح کی دلیل بازیاں پچھلوں نے کی۔ اور سورہ زخرف میں فرمایا فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس ان کو چھوڑ دو، وہ دلیل بازیاں اور سخن بازیاں کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ تو کسی کا حق بات کو سمجھنا اور پھر اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف دلیلیں کھڑی کرنا اور پھر اس کام کو شغل بنا لینا، اس لیے فرمایا یلعبون، کھیلتے رہتے ہیں، فی خوض یلعبون، ان باتوں کو انہوں نے وتیرہ بنا لیا تھا تاکہ قرآن کے اثر کو کم کیا جائے، لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹا دی جائے۔ تو اب جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ یوم، جس دن، یدعون، دھکے دیے جائیں گے۔ دعا کے معنی پوری شدت اور نفرت کے ساتھ کسی کو دھکیلنے کے ہیں۔ تو دنیا میں انہوں نے حق کے خلاف کمر کسی رکھی، ابھی ان کا بد انجام بیان ہو رہا ہے کہ انہیں انتہائی نفرت اور حقارت کے ساتھ دھکے دیے جائیں گے الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف۔ دعا، خوب دھکے دینا، یہ تاکید کے لیے آیا ہے کہ آج تو یہ دل لگی میں مصروف ہیں، تو روز قیامت انہیں جہنم کی طرف دھکے دے دے کر ہانک کر لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ دوزخ ہے جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہذہ النار التی، یہ وہ آگ ہے، کنتم بہا تکذبون، جسے تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کہ جب اس بات سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ڈراتے تھے تو تم اپنی عوام کو مطمئن رکھنے کے لیے کہہ دیتے تھے قرآن کے الفاظ میں تو جادوگری ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہہ دیتے۔ اب جب انہیں جہنم کے پاس لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ دنیا میں جس طرح تم ان باتوں سے اندھے ہوئے تھے اب بھی تمہیں یہ نظر نہیں آ رہی؟ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا، پس صبر کرو، او لا تصبروا، یا صبر نہ کرو، سواء علیکم، تم پر یکساں ہے۔ اب جہنم میں داخل ہونا تو حتمی ہے، اب داخل ہونے کے بعد چاہے صبر کرو یا چلاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ تو صبر کی داد ملنی ہے، نہ ہی تمہارے چیخنے اور چلانے سے تمہاری کوئی سنوائی ہوگی، تم پر کوئی رحم کیا جائے گا۔ انما تجزون، بلا شبہ تم تو بدلہ دیے جا رہے ہو، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کر رہے تھے۔ تو دنیا میں جو تم عمل کر کے آئے ہو اسی کا یہ صلہ ہے، تو جو بھی اچھے عمل کرے گا اسے خوب صلہ ملے گا، اور جو برے عمل کر رہا ہے اس کا صلہ انتہائی ہولناک ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار وما علی الا البلاغ۔